السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسپیک۔ میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ہیں ذیشان علوی صاحب، اور ان سے گفتگو کرنے کے لیے جو ہے وہ اس خوبصورت پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت ساری ایسی اسلامک پرسنالٹیز ہیں جو اپنے اسلامک مذہبی معاملات کو لے کر آگے بڑھتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہیں کسی نہ کسی بزنس میں بھی اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ ان کا بزنس کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ارد گرد جتنی بھی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو پیسے یا جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ پہنچتی ہیں۔ مولانا تاج جمیل صاحب نے بھی MTJ کے نام سے ایک برانڈ کا آغاز کیا ہے۔ یہ برانڈ کس قسم کا ہے، اس میں کیا ہے، اور اس میں اس کو لے کے کون کون چلے گا، یہ سب باتیں ہم ذیشان صاحب سے جان رہے ہیں۔ لیکن آج ہم بہت انفارمیٹیو جو ہے وہ آپ سے باتیں پوچھنے والے ہیں۔ بیسکلی تاج جمیل صاحب جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ان کا ایک نام ہے، پوری دنیا کے اندر ان لوگوں کو انہوں نے انسپائر کیا ہے، لوگ ان سے انسپائر ہیں۔ سو آج تاج جمیل صاحب نے جو ایک نیا MTJ کے نام سے ایک برانڈ کا آغاز کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی ہے کیا، اور اس کی کیا کیا جو آگے پروسیجرز ہیں، ذرا ہمیں بتائیے گا۔ جی، MTJ کا مطلب ہے کہ مولانا طارق جمیل، کہ مولانا طارق جمیل خود ایک برانڈ ہے۔ کہ میں نے ایک مرتبہ ایک اسٹریٹجک ویژن کے نام سے ایک ویڈیو ہم نے ایک اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پر، تو اس میں برانڈ کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ نام اور کام آپس میں جب مل جائیں تو وہ برانڈ بن جاتا ہے۔ تو ایسی ہی دینی خدمات یا تبلیغ کا ایک نام جب لیا جاتا ہے تو مولانا طارق جمیل نام ذہن میں آتا ہے۔ اگر ان کے نام کو ڈسکس کرتے ہیں تو کام ذہن میں آتا ہے۔ نام اور کام آپس میں اٹیچ ہو جائیں تو یہ برانڈ بن جاتا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب ایک انٹرنیشنل شخصیت ہیں، پرسنالٹی ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ صحیح۔ MTJ کی جو آپ نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب، یہ بیسیکلی یہ جو ادارہ ہے، یہ اس میں ہم نے سنا ہے بزنس ہے، تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ بزنس کس قسم کا بزنس ہے، اس میں کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر؟ جی، جیسے جنید جمشید مرحوم اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے کہ جو سنگر تھا، پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے اس پر محنت کی، اور پھر انہوں نے JJ یعنی جنید جمشید کے نام سے ایک برانڈ لانچ کیا جو فیبرک کے حوالے سے اس کو ڈیل کرتا تھا۔ تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس MTJ برانڈ کو جو لانچ کیا ہے، تو یہ بھی ایک فیبرک سے ریلیٹڈ ہے، جس میں کرتا شلوار اور فیبرک کی آل کیٹیگریز اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ کپڑے کا ایک برانڈ ہے۔ ابھی اس کو لانچ کیا ہے، اور اس کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں کہ اصل میں ہندوستان کے اندر جو مدارس کی بنیاد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1864 میں رکھی، مدرسہ دیوبند کی بنیاد، تو اس میں اس دور کے اندر جو لوگ اپنا صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کی بیس پر یہ مدارس چلتے تھے۔ تو یہ مدارس جو چلتے تھے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کی بنیاد پر، تو پھر جب انگریز وہاں پر آیا ہندوستان کے اندر، جسے ریڈ انڈین کہتے ہیں، تو اس نے پھر اس چندے پر پابندی لگائی۔ تو پھر وہاں کے علماء نے وہاں پر یہ کیا کہ مدارس کے نام بازار، اور ایسے ہی جو وہاں اس دور کے بادشاہ تھے اور جو صاحب حیثیت اور مخیر حضرات تھے، انہوں نے وہاں پر بڑے بڑے بازار اور دکانیں اور کچھ زمینیں مدارس کے نام کی۔ تو وہاں سے جو ارننگ ہوتی تھی تو پھر وہ اس سے مدارس کا نظام چلتا تھا۔ اچھا، مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے جو ہمیں بات تھوڑی سی سمجھ آئی آپ کی باتوں سے اب تک، کہ یہ جو پیسے یہاں سے اس برانڈ سے نکلیں گے وہ مدرسے کے لیے استعمال کیے جائیں گے، مدرسے کے اسٹوڈنٹس کے لیے، مدرسے کے اندر جو اساتذہ کرام پڑھا رہی ہیں ان کے لیے ہوں گے۔ اب یہ MTJ برانڈ لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 2019 کے اندر یہ سٹارٹنگ کے اندر جو کووڈ-19 اور کرونا وائرس آیا، جس سے پوری دنیا کے اندر سارے بزنس اور ایئر لائنس کمپنیز اور بڑے بڑے بزنس لوگوں کے ڈسٹرب ہوئے، کیونکہ مدارس چلتے ہیں لوگوں کے چندے سے، زکوٰۃ، خیرات سے۔ تو مولانا صاحب نے اس بنیاد پر یہ برانڈ کو لانچ کیا کہ اب ہم ان کے پاس کس منہ سے چندہ لینے کے لیے جائیں، لوگوں کے بزنس ہی ڈسٹرب ہیں اور مہنگائی کا طوفان ہے،
تو پھر اس برانڈ سے جتنی بھی انہیں ارننگ ہوگی وہ سارے کا سارا مدارس میں لگایا جائے گا تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں۔ اچھا، بڑی بات ذیشان صاحب یہ بھی ہے کہ جو مذہبی اسکالرز ہیں، جو مدرسے اور جو ایسے ادارے چلا رہے ہیں، ان کا بزنس کرنا بڑا معیوب سا سمجھا جاتا ہے۔ ان کو اس چیز کو بڑی عجیب سی سینس میں لیتے ہیں، جناب مولوی نے یا فلاں شخص نے، مذہبی بندے نے کاروبار کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو ہمیں اس بات سے ہمیں آگاہ رہنا، اس بات کا ہمیں دماغ کے اندر بٹھا کے رکھنا ہے کہ بزنس کرنا کوئی جرم نہیں ہے، چاہے وہ مولوی کرے، چاہے وہ کوئی عام شخص کرے، چاہے کوئی دوسرا بندہ کرے۔ جی، تو یہ پتہ نہیں ہندوستان کے ایک یہ سرزمین کے اندر یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، باقی ہسٹری کے اندر ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں فاقہ ہے۔ پوچھا کہ آپ کے پاس گھر میں ہے کیا؟ فرمایا کہ جی ایک میرے پاس پانی پینے کا پیالہ ہے اور ایک چادر ہے رات کو سونے کے لیے۔ فرمایا لے کر آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بولی لگوائی، اس کی نیلامی کروائی اور 2 درہم کے اندر اس کو سیل کیا، اور اس کا کلہاڑا خریدا اس نے، اس صحابی نے، اور اس کے پیچھے لکڑی کی دستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلہاڑے کے پیچھے خود اپنے ہاتھ سے اپنے دستے مبارک سے لگا کر دی، اور فرمایا کہ جنگل میں جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور شہر میں لا کر اس کو سیل کرو، اور 15 دن آپ نے گھر نہیں جانا۔ تو 15 دن میں اس نے 17 درہم یا اس دور کی جو کرنسی تھی وہ اس نے ارن کی اور کمایا۔ پھر اس کے بعد یعنی مانگنا نہیں سکھایا بلکہ خود بزنس کرنا سکھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعہ ہے کہ جب خلافت ملی تو کپڑے کی دکانیں تھیں اور کپڑا سیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خود ریشم کا کام تھا اور کپڑے کی دکانیں تھیں۔ تو بزنس دیکھو اسلام کے اندر اگر آپ جتنی بھی ہماری مسائل کی کتابیں ہیں اس کے اندر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں، ہدایہ ایک کتاب ہے، اس کی ٹوٹل 4 اس کی جلدیں ہیں، 4 پارٹس ہیں، 4 پارٹس ہیں اس میں پہلا پارٹس ہے عبادات سے متعلق، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ جو باقی 3 جلدیں ہیں یعنی 3 پارٹس ہیں، اس کے اندر آپ کو معاشرت اور آپ کو بزنس، معاملات، لین دین، رہن سہن اور معاملات اور باہر کی زندگی، یہ ساری بتایا جاتی ہے۔ اب یہ اس کی اگر ہم پرسنٹیج نکالتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 25% اسلام ہمیں عبادات کے بارے میں بتاتا ہے، 75% ہمیں معاملات اور بزنس کے بارے میں اسلام بتاتا ہے۔ تو ایک عالم جب بزنس کو کرے گا وہ شریعت کے مطابق کرے گا تو لوگوں کے سامنے ایک پریکٹیکل آئے گا۔ تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی شخص کاروبار کرتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں راؤنڈ لگاتے مارکیٹ میں، اس سے پوچھتے کہ آپ نے کیا کاروباری اصول بزنس کے رول سیکھے ہیں اسلام کے مطابق؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہوتا تو اس کو کوڑے لگاتے اور فرماتے کہ جاؤ پہلے بزنس کے اور شریعت کے اصول سیکھ کر آؤ، ہمارے بازاروں کو آ کے گندہ مت کرو۔ گریٹ جی، گریٹ۔ یقیناً یہ بہت اچھا ایک اسپیکٹ اس بات پہ بھی ہے کہ طارق جمیل صاحب جو ہے، جو آپ ان کی پوری زندگی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے دست دیا، اور ہر معاملات کے اندر ان کے اگر آپ کوئی بھی پہلو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کا دیکھتے ہیں تو آپ کو رہنمائی ملتی ہے، ان کو، ان کی علم کو، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو۔ اب وہ ایک طرح کا اگر یہ ایک کام کرنے جا رہے ہیں اس بزنس میں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ان کا نام MTJ یوز کر رہے ہیں، یقیناً بہت سارے لوگ ان سے سیکھیں گے بھی کہ کاروبار جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کیسے ہوتا ہے۔ یقیناً طارق جمیل صاحب اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جی MTJ سے جو پیسہ اکٹھا ہوگا ذیشان صاحب، اور وہ اس کو یقیناً جو ہے وہ لگائیں گے مدرسہ پر، یا جہاں جہاں ان کے اساتذہ اکرام پڑھاتے ہیں اسلامک، وہاں پر جو طارق جمیل صاحب کی ایریا کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان سبھی کو، تقریباً سبھی کے پاس وہ پیسہ انویسٹمنٹ کے بعد جو پروفٹ ملے گا وہ جائے گا۔ طارق کی نظر میں کوئی واقعہ بتائیں۔ جی، اس میں حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے کچھ ساتھی تھے جو علم حدیث حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، تو
علم آج کل تو گوگل کا سرچ کا دور ہے اور علم کی قدر نہیں ہے. ایک ایک سی ڈیز کے اندر اور ایک ایک ایپس کے اندر ہزاروں حدیث مل جاتی ہیں. پہلے تو ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگ سینکڑوں میل کا سفر کرتے تھے، اس لیے وہ علم پر عمل تھا اور اس کی قدر و قیمت تھی. تو سفیان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے کچھ ساتھی علم حدیث حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور ایک دور دراز کا سفر کیا اور پھر ایک جگہ انہوں نے سٹے کیا، اور پہلا دن گزر گیا اور ان کے فاقہ آ رہا ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے میں ظاہر انہیں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کچھ ارن کر سکیں. تو پھر دوسرا دن گزرا، فاقہ آیا، تیسرا دن گزرا، فاقہ آیا. تو اس دور کا ایک بادشاہ تھا ابن طولو. تو اس کو وہ چھت پہ لیٹا ہوا تھا، اس کو خواب آیا کہ سفیان اور اس کے ساتھیوں کی خبر لو. تو اس نے بندے دوڑائے اپنے، تو اور وہ بندے نہیں ملے. پھر اس کو اگلے دن پھر خواب آیا کہ سفیان اور اس کے ساتھیوں کی خبر لو، وہ بھوکے ہیں. پھر وہ دوڑا بادشاہ، پھر اسے بندے نہیں ملے. پھر تیسرے دن پھر خواب آیا اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور چھت پہ تھا وہ. تو اس نے دیکھا ایک فرشتہ جو ہے، ایک شخص آسمان سے اتر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور قریب تھا کہ وہ اس کے مارتا، اور اس پر سے آواز آئی کہ سفیان کے ساتھیوں کی خبر لو. تو وہاں سے اس نے دوڑا اور اپنے وزیروں کو اور مشیروں کو دوڑایا. تو وہ پتہ چلا ان کے ساتھی 3-4 دن سے فاقے کی حالت میں تھے. تو پھر وہ اپنے ایک تشتری کے اندر کچھ کھانے کا سامان رکھا، اشرفیاں رکھیں اور ان کو کھانا پیش کیا. اور وہ جو علم حدیث حاصل کرنے کے لیے جو فاقے کی حالت میں تھے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی علم حدیث حاصل کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، ایسی حالت. تو پھر اس نے ہسٹری کے نظر میں، ہسٹری کی تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے. تو پھر جو بادشاہ تھا ابن طولو، اس نے پورا کا پورا بازار وقف کر دیا اس طلباء کے نام، اس مدرسے کے نام، کہ اس بازار سے جو ارننگ ہوگی ان پر خرچ کی جائے گی. جو علم حدیث کا حاصل کرتے ہیں، حدیث کا اور قرآن کا تفسیر کا علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہسٹری کی نظر میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جو پہلے کے بادشاہ ہوتے تھے وہ بازاروں کو وقف کر دیتے تھے مدارس کے نام. تو ایسے ہی مولانا صاحب نے کوئی نیا کام نہیں کیا، لیکن ہم لوگ علم سے ناواقف ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہسٹری کے اندر ایسے کتنے بے شمار واقعات ہیں. تو مولانا نے اس کے برانڈ کو لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جو ارننگ ہوگی وہ اس مدارس کے طلباء اور اساتذہ کے نام ان پر خرچ کی جائے گی. جی بہت شکریہ. ہمیں جو ہے وہ ذیشان علوی صاحب نے طارق جمیل صاحب کا جو نیا برانڈ لانچ ہو چکا ہے، تقریباً میرے خیال میں ہو چکا ہے. تو اس کے بارے میں انفارمیشن دی، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. ہم نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، کسی اور انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان و مہربان. اللہ حافظ.